امان ایجوکیشنل اینڈ چیریٹیبل ٹرسٹ نے اپنے مدرسہ صابرہ للبنات میں 75ویں یوم آزادی کے موقع پر سپنا گروپ کے چیئرمین امان اللہ خان صاحب کے ہاتھوں فلیگ ہوسٹنگ کروایا۔ اس موقع پر مدرسے کے اسٹوڈنٹس نے نظم اور تقریر کے ذریعے یوم آزادی میں دیے گئے شہیدوں کی قربانیوں کے بارے میں بتایا۔ مدرسہ صابرہ للبنات گلبرگہ شہر کے جانے مانے مدرسوں میں سے ایک ہے، جہاں پہ لڑکیوں اور عورتوں کو قرآن اور سنت کی روشنی میں عالم اور حافظ بنایا جاتا ہے۔ اس مدرسے کا ایڈریس ہے راحت کالونی نیئر سپنا بیکری ہاگرگا روڈ گلبرگہ۔ مدرسے سے جڑی زیادہ جانکاری کے لیے کال کریں 9845885563 8884008385۔ جیسا کہ آپ تمام جان چکے ہیں، ہمارے آج کے اس اجلاس کے روح رواں محترم جناب امان اللہ خان ہیں، اور یہاں پر مہمان خصوصی کے طور پر مدعو ہیں جناب عبدالصبور اثری رحمہ اللہ حفظہ اللہ۔ میں ان دونوں کا مختصر طور پر تعارف پیش کرنے اور استقبال کے لیے مدعو کرتی ہوں مدرسہ حاضہ کی ایک معلمہ ثانیہ مفلحاتی حفظہ اللہ کو، فلتتفضل مشکورہ۔ حاضرین مجلس، ہم یہاں مدرسۃ الصابرہ للبنات میں 15 اگست جشن یوم آزادی کے تحت جمع ہوئے ہیں۔ ہم حاضرین مجلس کی انتہائی خوش نصیبی ہے کہ ہمارے مابین اسٹیج پر عظیم و ابتری شخصیات موجود ہے، جس سے محفل کی رونق دوبالا ہو گئی۔ محترم و مکرم عزت مآب مفکر ملت محترم جناب امان اللہ خان صاحب و مہمان خصوصی شیخ محترم عبدالصبور اثری حفظہ اللہ۔ محترم جناب امان اللہ خان، جس سے آپ سب بخوبی واقف ہیں، آپ کی شخصیت تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ آپ مدرسہ حاضہ کے صدر ہیں، اسی طرح آپ جمعیت اہل حدیث کے سابقہ امیر رہ چکے ہیں اور سپنا گروپ آف کمپنیز کے چیئرمین ہیں۔ اسی طرح مسجد جعفر امن نگر اور مسجد فائزین گلشن عرفات کالونی کے صدر ہیں۔ آپ کی بہت سی تمنائیں اور نیک خواہشات ہیں جو باللہ التوفیق بہت ہی جلد پوری ہوگی انشاءاللہ۔ آپ وہ عظیم شخص ہے جس کو رب العالمین نے اپنے دینی امور کے لیے چن لیا ہے۔ اللہ رب العالمین آپ کی تمام تر کاوشوں کو قبول فرمائے، آپ کی حفاظت فرمائے اور آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، آمین۔ اسی طرح آج کے ہمارے مہمان خصوصی شیخ عبدالصبور اثری حفظہ اللہ، آپ ایک موحد، مخلص، مہربان، قوم و ملت کے بیلوز خادم، جماعت اہل حدیث کے ایک ممتاز شخصیت ہیں۔ آپ کی فراغت جامعہ دارالحدیث عصریہ سے 1999 میں ہوئی۔ آپ کی خدمات یہ ہیں کہ آپ تدریسی خدمات انجام دے رہے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ مسجد عبداللہ بن مسعود کے خطیب ہیں۔ رب العزت آپ سے بھی آپ کی تمام تر کاوشوں کو قبول فرمائے۔ عزیز سامعان، آپ تمام کا استقبال کرتی ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام کو ایسے ہی اچھے مجالس میں جمع ہونے والا بنائیں اور ہمارے دیش کی حفاظت کرے۔ یقیناً ہم جس مدرسے میں جمع ہوئے ہیں اس کا مختصر سا تعارف میرے ذمن میں آیا ہے۔ علم روشنی ہے، جہالت تاریکی ہے۔ جو قوم علم سے بہرہ مند ہوتی ہے اسے عزت و ترقی حاصل ہوتی ہے۔ اہل علم و عرفاں اور اصحاب بصیرت نے مکاتب، مدارس اور جامعات قائم کیے ہیں تاکہ دختران و فرزندان قوم کو دینی و عصری تعلیم دی جائے۔ تمام ہی مدارس و جامعات اپنے اعلیٰ مقاصد میں کامیاب ہیں، جیسے اللہ رب العالمین نے ایک فریضہ دیا تھا امت محمدیہ کو کہ تم بہترین امت ہو، نکالی گئی ہو لوگوں کے لیے، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ اسی فریضے کو انجام دینے میں تمام ہی جامعات بہترین کام انجام دے رہے ہیں۔ الاحزاب وحدہ۔ معزز سامعین و سامعات، یہ آیت اور حدیث اس بات پر دلالت کناں ہے
کہ وطن سے محبت ایک فطری احساس ہے، لہٰذا آج ہم اپنے وطن عزیز کا 75واں جشن آزادی منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ میں اپنی بات کو طول نہ دیتے ہوئے اس بزم کے حمد باری تعالیٰ کے لیے مدعو کرتی ہوں سیدہ عاتقہ امرین بنت سید عبدالعزیز کو۔ تیرا بوند بوند میں ذکر ہے، تیرا بوند بوند میں ذکر ہے، تیرا ذرے ذرے میں نام ہے، تیری دھوپ ہے تیری چھاؤں ہے، تیری دھوپ ہے تیری چھاؤں ہے، تیری صبح ہے تیری شام ہے۔ یوم آزادی، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم یہاں اپنے وطن عزیز کا 75واں یوم آزادی منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ یہ واقعہ آزادی اور وطن سے محبت کا احساس ہے۔ عزیز سامعین و سامعات، جس سرزمین پر کھلی فضا میں ہم آزادی کے ساتھ سانس لے رہے ہیں، یہ آزادی ہمیں یوں ہی نہیں ملی، اس کے پیچھے صدیوں کی قربانیاں اور جدوجہد ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ اس سرزمین کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے طرح طرح کی قربانیاں سہی، لوگوں کے حقوق کے لیے چٹان کی طرح کھڑے رہے۔ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಪೋಷಕರು ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸಹೋದರಿಯರಿಗೆ 75ನೇ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ದಿನವಾಗಿದೆ। 1947 ಆಗಸ್ಟ್ 15ರಂದು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಯಿತು। ಅದರ ಸವಿ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸ್ವತಂತ್ರ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ। ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಹಲವಾರು ವಿದೇಶಿಯರು ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸಿ ಹೋಗಿದ್ದರು। ಅವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖರಾಗಿರುವಂಥವರು ಪೋರ್ಚುಗೀಸರು, ಗ್ರೀಕರು, ಡಚ್ಚರು, ಫ್ರೆಂಚರು, ಇಂಗ್ಲಿಷರು, ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ವಿದೇಶಿಯರು ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ದಾಸತ್ವದಿಂದ ನರಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದರು। باغباں آزاد ہے، صحن چمن آزاد ہے، باغباں آزاد ہے، صحن چمن آزاد ہے، ہو مبارک دوستوں اپنا وطن آزاد ہے۔ On today's occasion, I came here to talk on the topic of our 75th Independence Day. Today, we all are here to acknowledge our privilege of being born in a free India and celebrate the 75th Independence Day of our country. We need to ask those who born before 1947 how they faced those tough days. It was indeed a big task to fight against those powerful British. Those difficult days are definitely cannot be fade away from our memories. Hence, every Independence Day we not only celebrate our freedom, but we also pay tribute to the one who fought for it. تو بیجا نہ ہوگا کہ ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کا کردار پیش رہا ہے، لیکن آزادی کے بعد ان کو فراموش کیا گیا۔ تاریخ کے صفحات سے صفحہ غلط کی طرح انہیں مٹا دیا گیا۔ کتنے ہی ایسے مجاہدین اسلام ہیں جنہوں نے ہندوستان کی آزادی میں خوب حصہ لیا، اپنے خون کو بہایا، لیکن انہیں فراموش کیا جا چکا ہے۔ ایسے ہی مسلمان مجاہدین آزادی پر روشنی ڈالنے کے لیے آزادی ہند میں مسلمانوں کا کردار اس عنوان پر لب کشائی کے لیے مدرسہ حاضہ کے ذی علم معلم شیخ اکرام عمری حفظہ اللہ کو اس شعر کے ساتھ اسٹیج پر مدعو کرتی ہوں۔ وہ لوگ جنہوں نے خون دے کر اس چمن کو زینت بخشی ہے، وہ لوگ جنہوں نے خون دے کر اس چمن کو زینت بخشی ہے، دو چار سے دنیا واقف ہے، گمنام نہ جانے کتنے ہیں۔ جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ یہاں جس مناسبت سے ہم اور آپ یہاں اس مجلس میں بیٹھے ہیں، یوم آزادی کا دن ہے کہ جس دن غلامی سے مسلمانوں کو بالخصوص یہاں آزادی ملی تھی،
اور اسی آزادی کو یاد کرتے ہوئے ہم اور آپ اس محفل کے اندر جمع ہیں۔ بہرحال یہ عنوان تو میرا یہ ہے کہ تحریک آزادی میں مسلمانوں کا کیا کردار رہا ہے۔ اس اعتبار سے دیکھیے مختصر وقت میں اس کو بیان کرنا ایک تو محال چیز ہے، لیکن کوشش ضرور کروں گا کہ اس چیز کو آپ کے سامنے اچھے طریقے سے واضح کروں کہ یہاں پر کئی سال قبل، اصل تو تاریخ اس کی شروع ہوتی ہے اس طریقے سے کہ ہندوستان کے اندر 16ویں صدی عیسوی کے اندر ایسٹ انڈیا کمپنی جو بغرض تجارت انگریزوں کی ایک جماعت، ایک ٹولی ہندوستان کے اندر آئی تھی اور آ کر کے ناپاک سازشیں جو انہوں نے کرنے کی کوشش کری۔ اب ایسی صورت میں رفتہ رفتہ دیکھتے دیکھتے یہاں ہندوستان کے اندر انہوں نے بری نیت رکھتے ہوئے یہاں کا مال بھی لوٹا، یہاں کی مسلمانوں کی جو آزادی تھی اس آزادی کو بھی ان لوگوں نے چھین لیا، اور مسلمان تقریباً 3 صدی تک یہاں غلامی کی زندگی بسر کرتے رہے مسلسل۔ اب ایسی صورت میں ایک مدت میں، ایک وقت گزرنے کے بعد میں سب سے پہلے اس تحریک آزادی میں حصہ لینے والے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کی ایک پہلی شخصیت ہے جو حجت الاسلام نامی لقب لیے ہوئے تھے۔ تو سلامت رہے باغبان چمن، تو سلامت رہے میرے پیارے وطن، تو سلامت رہے باغبان چمن، تو سلامت رہے، تو سلامت رہے، تو سلامت رہے، تو سلامت رہے، تو سلامت رہے۔ میرے اجداد کی محنتوں کا نشان، میرے اسلاف کی عظمتوں کا بیان، میرے اجداد کی محنتوں کا نشان، میرے اسلاف کی عظمتوں کا بیان، یادگار زمن تو سلامت رہے، تو سلامت رہے، تو سلامت رہے میرے پیارے وطن، تو سلامت رہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، وہ تمام مخلوقات کا رب ہے، اسی کی بادشاہت ہے، اسی کی ملکت ہے، اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ تمام درود اور سلام تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آپ کے اور ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اب میں یہاں پر ہمارے شیخ عبدالصبور اسری صاحب مہمان خصوصی کے طور پہ مدرسہ صابرہ میں آپ کو بلایا گیا ہے، اور ہمارے اکرام الدین ہیں، ہمارے خاص دوست رؤوف بھائی یہاں پہ تشریف لائے، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بہت خوشی کا دن ہے آج، تمام ہمارے مدارس کے علماء کرام، خواتین، پیارے بچوں، بہت مسرت کے ساتھ آج 75واں 15 اگست بنایا جا رہا ہے ہندوستان میں۔ ہندوستان کی تو تقریباً آج ماشاءاللہ بچی پورے تفصیل آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ الحمدللہ آج اتنی محنت، اتنے خون دینے کے بعد ہمارا ہندوستان آزاد ہو گیا۔ آج ہر سال پورے ہندوستان میں آج 15 اگست کے دن آج خوشیاں بناتے ہیں۔ اسی موقع میں آج ہمارے مدرسہ صابرہ میں آج جو جلسہ رکھا گیا ہے، آج اس خوشی کے موقع پہ آج ہمارے پیارے بچے آج پیارے بچوں جس انداز سے یہاں پہ قرآن کی آیت ایک تفصیل کنڑا میں وغیرہ جو بھی سنے ہیں، قابل مبارکباد ہے۔ ہمارے علماء کرام، خواتین جن کی محنت، جن کی لگن آج ماشاءاللہ ایک رنگ لا رہی ہے۔ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ مدرسہ صابرہ انشاءاللہ وہ بہت بڑی بلندی پہ پہنچیں گا۔ آپ لوگ بھی دعا کریں ہمارے لیے۔ عزیز بچیاں، آج 15 اگست ہے اور 15 اگست 1947 کو ہمارا یہ ملک انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا۔ عموماً یہ سننے میں آتا ہے اور اکثر یہ لوگ بیان کرتے ہیں
کہ 1857 سے جنگ آزادی کا آغاز ہوتا ہے، لیکن یہ تاریخی حقائق سے بہت دور ہے۔ ہندوستان کی آزادی کے لیے جد و جہد سب سے پہلے مسلمانوں نے شروع کی، اور یاد رکھیے کہ یہ آزادی اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے، اور غلامی اللہ رب العالمین کا ایک عذاب ہے۔ ہمارے صدر محترم اور مہمانان خصوصی اور ذمہ داران مدرسے کا بڑے ہی صمیم قلب سے ممنون و مشکور ہوں، جنہوں نے اپنی مصروفیات کو منقطع کر کے ہمارے ایک ندا پر لبیک کہا۔ رب العالمین ان کے یہاں آنے کو شرف مقبولیت سے نوازے اور انہیں صحت و عافیت عطا فرمائے، اور اسی طرح تادم حیات پروردگار ان سے دینی خدمات لیتا رہے۔ اس کے بعد میں ذمہ داران مدرسے کا بھی تہ دل سے شکر ادا کرتی ہوں، جنہوں نے بڑے ہی منظم اور پرمسرت انداز میں اس پروگرام کو منعقد فرمایا۔ 15 اگست کے دن میں مدرسہ صابرہ للبنات کا دورہ کیا، جو امن ایجوکیشن اینڈ چیریٹیبل ٹرسٹ کے ماتحت چلنے والا ایک عظیم الشان ادارہ ہے گلبرگہ کے اندر، جو امان بھائی سپنا بیکری کی طرف سے شروع کیا گیا ہے، اور الحمدللہ یہاں کے بچیوں کا تعلیمی مظاہرہ دیکھ کر کے بڑا اطمینان ہوا، اور یہ محسوس ہوا کہ یہاں کے معلمین اور معلمات ان بچیوں پر دین کی تعلیم کے غرض سے بہت ہی محنت اور مشقت کر رہی ہیں، اور بچیوں کی تعلیمی استعداد، ان کی تقاریر اور ان کے نظم اور قرآن کی تلاوت کو سن کر کے ان کے الفاظ کی ادائیگی، یہ ساری چیزیں دیکھ کر کے الحمدللہ بڑا اطمینان ہوا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ امان بھائی کی اس کوشش کو قبول فرمائے۔ آج مدرسہ صابرہ کے جلسے میں شرکت کیا، اور مجھے جلسے کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ طالبات نے جو ہے مظاہرہ کیا اپنے تقاریر سے، اپنے نظموں سے، حمد سے، اسے دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ اور جو مدرسہ کے صدر ہیں، ان کی کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ تعداد بھی بڑھ گئی ہے، اور سنتوں کا طریقے کا جو عمل ہے یہاں پر ہوتا ہے۔ میں درخواست کرتا ہوں کہ عوام الناس کو کہ زیادہ زیادہ یہاں پر داخلہ لے کر بچوں کی اخلاق کی اور ان کے تربیت کی اچھی کوشش کریں اور ان کو کامیاب بنائیں۔ 15 اگست 2022 جو یوم آزادی کی مناسبت ہے، تو اس مناسبت سے ہم سارے تمام یہاں اس مدرسہ حاضہ صابرہ للبنات کے اندر اس محفل میں جمع تھے، اور الحمدللہ یہاں جو پروگرام کیا گیا بڑا کامیاب پروگرام رہا، اس میں الحمدللہ طالبات نے بہت اچھا مظاہرہ کیا ہے، خیرات کا بہترین مظاہرہ کیا، حمد کا، نعت کا، اور ساتھ ہی ساتھ تقریریں جو ہوئی طالبات کی، اس سے یہ اندازہ لگ گیا ہے کہ الحمدللہ یہاں کے جو اساتذہ ہیں، معلمات ہیں، بڑی محنتیں انہوں نے اس سلسلے میں کی ہیں۔ الحمدللہ بڑی تیاری کے ساتھ طالبات آئی تھیں، اور انگریزی میں ایک تقریر ہوئی ہے، کنڑا زبان میں ایک تقریر ہوئی ہے، اردو زبان کے اندر ایک شاندار اچھی تقریر ہوئی ہے، اور بہرحال بالآخر صدر اجلاس کے بھی جو ہے نا کلمات بھی ہاں الحمدللہ اچھے خاصے انہوں نے بھی طالبات کو ابھارتے ہوئے تعلیم پر ایک اچھا مختصر انہوں نے بھی ایک جامع بیان دیا، اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر ہمارے آئے ہوئے مہمان خصوصی شیخ عبدالصبور اثری حفظہ اللہ نے بھی بڑی قیمتی باتیں انہوں نے طالبات سے کی ہیں۔ الحمدللہ ایک جامع بیان شیخ کا تھا، اور بڑی خوشی ہوئی اس پروگرام میں شرکت کر کے۔ آج ماشاءاللہ آج ہمارے مدرسے صابرہ للبنات میں شیخ صبور اثری صاحب آج خصوصی مہمان کے طور پہ ان کو بلایا گیا۔ اسی موقع میں آپ کا مدرسے کا پورے نظر ثانی ہو گئی۔ آج انہوں اس خوشی کا اظہار کرے ہیں کہ
کہ ہمارے مدرسے میں تقریباً 2018 میں یہ مدرسہ شروع ہوا ہمارا. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. بچے یہاں پہ علماؤں کی محنت اور لڑکیوں کی جو لگن پڑھنے کی ہے، الحمدللہ میں تقریباً آج دیکھنے کے بعد مجھے خوشی مسرت